رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر صرف یہ عمل کر لیں، اس ترتیب کے ساتھ اتنی نوافل ادا کر لیں، نوافل کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کر لیں۔ تلاوت کرنے کے بعد اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے جو کچھ تم مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عطا فرمائے گے۔ پہاڑ سے بھی بڑھ کر مشکلات ہوں گی، ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ سے بھی بڑھ کر آپ کے اوپر قرض ہے تو اللہ کی عطا سے ختم ہو جائے گا، اور اس قدر تکلیفوں کا گڑھ بن چکے ہیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ہی مشکلات ہیں دفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نجات مل جائے گی۔ اسی طرح جو کچھ آپ کی جائز حاجت ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ کی فضل و کرم سے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، پورے رمضان المبارک کی برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ پورا رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹنے کے رضامند بھی ہوں گے، اللہ تمہیں عطا بھی فرمائے گا۔ انسان جب محنت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر ارادہ کر کے اس کے اوپر کار بند رہتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، رحم کے دروازے کھول دیتا ہے، توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو ہدایت کاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پیغمبر کا ذکر فرمایا تو آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اس قدر، ان میں سے سر فرست پیغمبروں میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح 2 پیغمبر اور ہیں، تو انہوں نے کئی سال تک اللہ کی عبادت کی۔ جب یہ عبادت کا لفظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بولا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ اتنی عبادت گزار تھے، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حکم خدا بندی لے کر حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے تو آ کر عرض کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان کی 80 برس تک اللہ کی عبادت نافرمانی نہیں کی، عبادتیں ہی عبادتیں کرتے رہے، شب و روز عبادت کے اندر گزار دی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ تو آپ کے صحابہ کو، آپ کے غلاموں کو تعجب ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ القدر کی، جس پر آپ اور آپ کے صحابہ کو تعجب ہوا کہ سورۃ القدر اللہ نے نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں فضیلت لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جیسا کہ سورۃ القدر میں آتا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم شب قدر میں اتارا، اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور جو قیامت کے لیے ہے، جو اس میں موجود تھا تمام احکامات قیامت کے لیے ہیں۔ اس کتاب میں کبھی بھی کوئی تغیر نہ تبدیل ہوا ہے، نہ تبدیلی ہوگی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے۔ تو مفسرین کرام کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی لیلۃ القدر اتارا، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر اتارا، جو لوح محفوظ کے اندر پورا قرآن پاک محفوظ ہے، جس کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے۔ اللہ اکبر! فرشتوں سے بھیجا بس قرآن جس قدر حصہ آیا، اس حصے کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پاس لے کر آتے، اتنا حصہ شب قدر میں اترا، نازل ہوا۔ فرمایا جو آپ کا غلام شب قدر کی تلاش کے اندر اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر اس کی زیادی تلاوت کرے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جس کو یہ نصیب ہو گئی شب قدر کی رات، فرمایا اللہ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔
آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ بلکہ علماء تو یہاں تک لکھتی ہیں جو بندہ روزانہ یکم رمضان مبارک سے لے کر آخری روزے تک افطاری کے بعد نماز سے فراغت، مغرب سے فراغت حاصل کر کے جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا سورۃ القدر کی برکات سے، اللہ اس کو لیلۃ القدر کا نور بھی عطا فرماتا ہے۔ اس قدر اس کی برکتیں ہیں۔ چاند دیکھ کر آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ ہے 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، نفل کی نیت کر کے، شکرانے کی نیت کریں، صلاۃ التوبہ کی نیت کریں یا تحیت المسجد کی نیت کریں۔ اسی طرح نیت کر کے آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 11 مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے کیا کرنے ہیں؟ 6 رکعت ادا کرنے ہیں 2 کر کے۔ ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر آپ نے 10 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی ترتیب کو مد نظر رکھ کے آپ نے 6 رکعتیں ادا کر کے اپنے جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ کو سجدے کی حالت کے اندر جا کے جتنا آپ اللہ سے مانگتے جائیں گے، اللہ پورے رمضان کی برکت سے اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ اس قدر آپ کو برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اس قدر اس سورہ مبارک کی برکت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ویسے تو رمضان مبارک کی بے انتہا برکات ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتیں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ اس کے شب و روز رات کو جتنا میسر ہے قیام بھی کرنا ہے اور صحیح معنوں کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے دل و دماغ کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب زیادہ وقت آپ اللہ کی عبادت کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر گزاریں گے تو چغلی سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے، غلط بد نظری سے بچیں گے، اسی طرح فحاشی اور گانا بجانا سننے سے بچیں گے۔ اسی طرح آپ کا دل و دماغ پاکیزگی اور طہارت حاصل کر کے اس ماہ مقدسہ کی مکمل برکات حاصل کر کے راہ راست کے اوپر انسان آ کر اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے کیا مانگنا ہے؟ اپنا عمر کی برکت بھی مانگنی ہے، رحمت بھی طلب کرنی ہے، گناہوں کی معافی بھی طلب کرنی ہے، ساتھ ساتھ مین جو چیز ہے وہ یہ مانگنی ہے اللہ دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں اور ہدایت کاملہ مجھے عطا فرما۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اسی طرح آپ نے کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس ماہ مقدسہ کے اندر ڈھیروں ڈھیر برکتیں آپ کا مقدر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ نے اسی جذبے کو قائم رکھا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی جو برکات ہیں، شب قدر کی، لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی کیفیات بھی آپ کو محسوس ہوں گی، اس کی ڈھیروں ڈھیر مکمل برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔